اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. And today I'm very honored and blessed to be with Commodore retired Professor Dr. S.M. شہزاد صاحب کے ساتھ. ان کی شخصیت ہمہ جہت ہے تو مجھے بڑا مشکل ہوا کہ میں تعارف کے لیے سوچوں کہ کس پہلو سے تعارف کرواؤں. بہرحال آج ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں. ان کی کتاب آئی تھی مسلسل سفر میں ہے، تو یہ بہت شاندار کتاب تھی. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ چلے میں کتاب کے بہانے آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، گفتگو کرتے ہیں، اور باقی ان کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک خوشگوار حیرت مجھے بے حد یہ ہوئی، وہ میں نے سوچا آپ کو پہلے بتا دوں کہ جب میں ابھی آیا تھا تو ہم پلان کر رہے تھے انٹرویو، تو پلاننگ میں کچھ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی سوال میں نے ان کو پہلے نہیں دیا، نہ میرے ذہن میں ہے. گفتگو فی البدی ہوگی، یعنی کہ کنورسیشنل فرینڈلی ہوتی ہے، اس میں جو ذہن میں آئے گا میرے وہ میں پوچھتا جاؤں گا، اور ہم اور آپ مل کے پھر ان سے اکتساب فیض کریں گے. خوشگوار حیرت یہ تھی کہ ابھی 2 دن پہلے ان کی ایک اور نئی کتاب آئی ہے، پاکستان میریٹائم ٹورزم. یہ دیکھیے، اور یہ اگر میں اس کو تھوڑا سا کھول کے دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیے، یہ اپنے موضوع پر پاکستان کی تاریخ کی پہلی کتاب ہے. تو اور اس موضوع پہ پروفیسر صاحب ہی لکھ سکتے تھے، تو اس کا بھی بیچ میں ہم تعارف تھوڑا سا رکھیں گے. آج مین گفتگو تو اسی پہ ہوگی، بٹ میں چاہوں گا کہ اس کا بھی مکمل تھوڑا سا مختصر جامع انداز میں اس کا تعارف بھی ہو جائے. یہ کہ ابھی 2 دن پہلے آئی ہے، تو اسی انٹرویو کے ذریعے اس کی ایک کہہ لیجیے زیارت بھی آپ کو ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب آج کل منہاج یونیورسٹی لاہور میں وائس چانسلر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی اور بھی بہت سارے کہہ لیجیے انسٹیٹیوشنل ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ یہ کنیکٹڈ ہیں. تو وہ ہم ان سب سے باتیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہمارا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک بے تکلفانہ گفتگو ہوتی ہے، تو ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ میں یوں یہیں بیٹھ کے آپ سے بات چیت کرتا رہوں، آپ کا رخ میری طرف ہوگا، میری آپ کی طرف ہوگا، تو آڈینس بیچارے ہمارے بیگانے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کرتا ہوں کہ میں اب کیمرے کے پیچھے چلا جاؤں گا. یہ میں آڈینس کی فیسلٹی کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ براہ راست ان سے کنیکٹ ہو جائیں. تو ایسے لگے جیسے آپ ان سے ہی باتیں کر رہے ہیں، غائبانہ پیچھے میری آواز بھی سنتے رہیں گے. تو میں اب آپ کیمرے کے پیچھے آتا ہوں، باقی باتیں پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں. تھینک یو. جی پروفیسر ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے کہ ملٹری ٹریڈیشن میں نے دیکھا ہے بہت سے کم لوگوں کا یہ ہے کہ وہ ملٹری میں رہتے ہوئے علم ادب کی طرف بہت کم دھیان جاتا ہے اپنی پروفیشنل مصروفیات کی وجہ سے. اور اگر وہ لوگ آتے بھی ہیں تو پھر جب کتابیں لکھتے ہیں تو بڑی شاندار کتابیں ہوتی ہیں. آپ کی یہ کتاب کو میں نے جو سرسری دیکھا اس میں یہ دیکھا میں نے کہ یہ موٹیویشنل کیٹیگری میں بھی فال کرتی ہے. ایک آدمی کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور پھر اس کتاب کے جو طرز تحریر ہے اس میں امید بہت زیادہ ہے. آج کل کے دور میں ڈپریشن کا جو دور ہے، پھر اس میں ملٹری پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ ڈاکیومنٹ ہوئی ہے. ایک ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دنیا کو دیکھنے کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ بھی بیان ہوا ہے. تو میرے ذہن میں آیا تھا، میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ اس کتاب کو لکھنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے پیدا ہوا؟ سب سے پہلے تو میں تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لائے، اور آپ جو بک کا نام ہے مسلسل سفر میں ہے، میں اس پہ بتا دوں کہ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہیں، کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہیں، جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہے. اور یہ شعر آپ نے کتاب میں بھی ایڈ جی میرا خیال جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سفر اسی دن شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے وہ مسلسل سفر میں رہتا ہے. بالکل. آپ کی سٹیجز چینج ہوتی رہتی ہیں، کبھی آپ طالب علم ہوتے ہیں، کبھی آپ جاب جوائن کر لیتے ہیں، کبھی آپ پڑھائی کر لیتے ہیں، کسی پروفیشن میں چلے جاتے ہیں، پروفیشن کے بعد آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، کوئی اور پروفیشن جاب کر لیتے ہیں. میرے خیال میں پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کسی بھی شخص کی 3 سٹیجز ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. فرسٹ سٹیج وہ ہے جو کہ لرننگ سٹیج ہے. لولی. ٹھیک ہے. تو وہ لرن کرتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، کسی استاد کے پاس جا کرتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، پھر وہ پروفیشن میں آ جاتا ہے. جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ ہے ارننگ سٹیج. وین اسٹارٹ ارننگ، وہ پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بزنس کر رہا ہو، چاہے وہ جاب کر رہا ہو، چاہے وہ خود کاریگر بن گیا ہو، کہیں نہ کسی جگہ پہ جا کے کام کر رہا ہو. لرننگ میں سے ارننگ سٹیج پہ آ جاتا ہے. تو لرننگ کے بعد وہ سیکنڈ سٹیج ارننگ پہ آ جاتا ہے. بٹ دین دیر از اے تھرڈ اسٹیج وچ ہارڈلی پیپل نوز. جو تھرڈ اسٹیج ہے وہ ریٹرننگ اسٹیج.
ریٹرننگ اسٹیج. ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ گھر میں ریسٹ کرتے ہیں. میرا خیال دیٹ از دی ٹائم وین یو ہیو ٹو ریٹرن. آپ کے کندھوں پہ اس مٹی کا بوجھ ہے جو آپ نے اتارنا ہے, جو اپنے ایکسپیرینس سیکھا ہے اتنی جد و جہد کے بعد, جن مراحل سے آپ گزرے ہیں وہ نئی نسل کو ٹرانسفر کرنا ہے آپ نے. اور اگر آپ وہ ٹرانسفر کیے بغیر چلے جاتے ہیں نا, پھر قرض رہ جائے گا آپ کے کندھوں پہ. ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو موٹیویشنل لٹریچر ہے پاکستان میں وہ لرننگ اور ارننگ تک ہی ہے. ہاں, ریٹرننگ کی بات نہیں کرتا, کی تو شعور ہی نہیں ہے. شعور ہی نہیں ہے لوگوں کو. وہ بہت ضروری ہے. آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ضرور بتائیں نئی نسل کو, تاکہ وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں, اسے لیسن ڈرا کرا سکیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ پورا آڈیٹوریم بھر لیں یہاں پہ بچوں کا, اور ان سے پوچھیں پاکستان میں جاب کیسے ملتی ہے, تو تمام بچے یک زبان ہو کے آپ کو جواب دیں گے جی سفارش سے. ایگزیکٹلی. لیکن میں جب بڑے بڑے سی ای او سے ملتا ہوں, بڑے بڑے بینک کے پریزیڈنٹ سے ملتا ہوں, بڑے بڑے فیکٹری آنر سے ملتا ہوں, بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, وہ مجھے کہتے ہیں یار کوئی کیپیبل بچہ ہونا تو ہمارے پاس ضرور ریفر کرنا. ان کو کیپیبل بچوں کی تلاش ہے, ان کو بچے مل نہیں رہے, کیپیبل کمپیٹنٹ بچے مل ہی نہیں رہے, اور بچے کہہ رہے ہیں جاب سفارش سے مل رہی ہے. دیکھیں اگر میں ایک شپ آنر ہوں, میرے پاس ایک شپ ہے, تو مجھے کرو ایسا چاہیے جو شپ کو چلائے. مجھے ایسا کرو نہیں چاہیے جو شپ کو ڈبو دے. بالکل ایسے. تو وہ بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ گریڈز کی بجائے وہ جو نالج ہے نا, جو اسکل ہے وہ لینے کی ضرورت ہے, کمپیٹنسی لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں نا, پھر آپ کو معاشرے میں جاب نہیں ملے گی. لیکن یہ ساری باتیں وہ ایکسپیرینس سے آتی ہیں. تو میرا جو ایکسپیرینس تھا میری لائف کا, وہ سارا میں نے اس بک میں ڈال دیا, اور بچوں کو موٹیویٹ کیا کہ اگر آپ زندگی میں یہ 4-6 کام کر لیں گے, یو ول بی ویری سکسیسفل. اور اس طرح سے ایک گائیڈ بک بھی بن جاتی ہے اس طرح سے پرسنل ڈیولپمنٹ کی. جی بالکل, اور وہ بھی اسپیسیفکلی پاکستان کے انوائرمنٹ پہ. اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے, then there is a difficult life. You know, life is not bed of roses, but then you have to decide کہ آپ نے کرنا کیا. تھوڑا سا میں اس بک میں بتا دوں, اس کے 9 چیپٹرز ہیں. جی. سب سے پہلا جو چیپٹر ہے اس کا ہے رویدگی. رویدگی کہتے ہیں جرمینیشن کو, یعنی بیج سے پودا بننا, درخت بننے تک. اچھا. تو اس چیپٹر میں جو چیپٹر 1 ہے, میں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے, باو اجداد کے بارے میں, دادا پردادا کے بارے میں لکھا ہے. اس میں تھوڑا سا ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا تبرکن ارشاد فرما دیں. جی. جب پاکستان بنا ان سے پہلے یہ لوگ کہاں رہتے تھے ہمارے بزرگ, پھر ہندوستان سے جب انہوں نے ہجرت کی پاکستان میں آئے تو کن حالات میں آئے, کیا کیا چیزیں پیچھے چھوڑ کے آ گئے. They have left everything with the hope کہ ہم ایک ایسی کنٹری میں جا رہے ہیں جہاں پہ سب کچھ مل جائے گا. تو یہ بھی میں نے ایک انالیسس کیا کہ لاسٹ 75 سال میں جس ہوپ کے ساتھ وہ یہاں آئے تھے, کیا وہ سب کچھ مل گیا. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, میرے خیال اس پہ بھی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پچھلوں کی ہوپ تھی اگلوں تک منتقل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو وہ بڑی ڈیٹیل میں اس چیپٹر میں نے نہ صرف وہ کیا بلکہ پاکستان بننے کا ذکر بھی کیا کہ پاکستان کیسے بنا, کن حالات میں بنا, اور پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ کیا مشکلات پیش آئیں. اس میں ہمارے خاندان کی فیملی کی کیا کنٹریبیوشن ہے, وہ بڑی ڈیٹیل میں. جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ ہے اسرار زندگی. یہ میری زندگی کے when I was born, میں لالا موسیٰ میں پیدا ہوا, ڈسٹرکٹ گجرات کا ایک شہر ہے. وہاں پہ تو میں نے کوئی 16 ایئرز وہاں پہ اسپینڈ کیے ہیں, لالا موسیٰ میں 16 سال. تو یہ جو چیپٹر ہے ان 16 سال پہ محیط ہے کہ میں نے 16 ایئرز میں لالا موسیٰ کو کیسے دیکھا, کیسا تھا لالا موسیٰ, کن کن اسکولوں میں پڑھتا رہا, مجھے کون کون سے استاد ملے, انہوں نے کیسے ہماری گرومنگ کی, کن لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. ان 16 ایئرز پہ محیط ہے یہ سارا جو ہے. اچھا, مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں غلط, آپ مجھے تصحیح کیجیے گا, لالا موسیٰ کا نام آتا ہے تو کھیم کرن لالا موسیٰ 1965 کی جنگ کا بھی ہے, تو یہ اسی کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے لالا موسیٰ. نہیں, اس کا چھم جوڑیاں اس کے بہت قریب ہے. بیسیکلی اس کی جو فائٹ ہے چھم جوڑیاں والی ہے, اور میں بڑی پراؤڈلی یہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ نشان حیدر بھی ہمارے علاقے میں ڈسٹرکٹ گجرات میں ہیں. تو ہم فائٹر بھی بڑے اچھے ہیں. اگر فائٹنگ کی بات کریں اور اگر پیار محبت کی بات کریں تو سونی مائی وال کا بھی ذکر کرتا ہوا چلو. یہاں پہ یہ 2 دریاؤں کے درمیان میں ہے, جہلم اور چناب کے درمیان میں ایک ہریالی کا خطہ ہے جہاں پہ بہت خوبصورت لوگ رہتے ہیں, پیار محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں. لیکن اگر آپ دشمنی کی بات کریں وہ بھی انڈیا کے ساتھ, تو پھر آپ کو میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ نشان حیدر ہمارے پاس ہیں.
اس میں انڈسٹری بڑی زبردست تھی، کاٹیج انڈسٹری میں بڑا فیمس تھا یہ لالا موسیٰ. تو بس انفارچونیٹلی اس کو ریگولیٹ نہیں کیا. اگر اس کو ریگولیٹ کر لیتے اس انڈسٹری کو تو جتنے ہنر مند یہاں پہ رہتے ہیں شاید ہی کہیں اور. آج بھی جو گولڈن ٹرائنگل جس کو کہتے ہیں یہ سیالکوٹ، گجرانوالہ اور گجرات کو، تو لالا موسیٰ سے ساری اسکل فورس جو ہے وہیں سے جاتی ہے. اور پورے ورلڈ میں اگر آپ میکسیمم دیکھیں تو تحصیل کھاریاں سب سے زیادہ بندے ایکسپورٹ کرتا ہے باہر. تو میں خالی سبسڈی جو یہاں سے جا رہی ہیں اسی وجہ سے سب سے زیادہ ریونیو بھی یہی تحصیل کاریاں ہی ارن کر رہی ہے. یعنی یہ پاکستان کو فائنینشلی بھی ارن کر کے دے رہے ہیں اور انٹلیکچولی بھی کر کے دے رہے ہیں. اور ملٹری کا تو اپنا ایک ملٹری کا تو اپنا ہی، میں نے آپ بتا دیا کہ میکسیمم کے پاس ہیں جو نشان حیدرز بھی ہیں. دے ہیو ارن اے گڈ نیم. آپ نے جب شعر پڑھا تو مجھے تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ ساری جو زندگی کے کہہ لیجیے آرٹسٹک پہلو ہیں وہ طبیعت میں ہیں آپ کی. جی وہ شریف کلیائی صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، وہ ہمارے علاقے کے ہیں. اچھا 16 ایئرس کے بعد پھر میں نے جب فوج میں اپلائی کیا تو وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے. آج آپ کسی سے بھی بچے سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سفارش کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ یقین کیجئے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فوج میں اپلائی کیسے کرتے ہیں. میں جس دکان سے کتابیں خرید کے پڑھا کرتا تھا، ایک دن میں نے اس دکاندار سے پوچھا کہ فوج میں کیسے اپلائی کرتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا GH کو خط لکھ دو. اور میں نے وداؤٹ نوئنگ اینی بڈی اینی تھنگ میں نے کہا مجھے پیپر پین دیں میں بھی لکھ دیتا ہوں. میں نے صرف 2 لائنیں لکھی کہ میں فوج میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، مجھے فارم بھیج دیں. اور جو میں نے کہا میں نے خط تو لکھ دیا، ایڈریس بتایا. انہوں نے کہا GH کو راولپنڈی لکھ دیں آپ. ٹھیک ہے. آئی جسٹ روڈ GH کو راولپنڈی اس ایڈریس پہ اور میں نے خط بھیج دیا. 15 دن بعد اس کا جواب آ گیا کہ ہماری 2 اسکیمز ہیں، ایک میٹرک کے بعد والی ہے، ایک FSC کے بعد آپ نے کیا کیا ہے، کوالیفیکیشن بتائیں تاکہ اکارڈنگلی آپ کو فارم بھیج دیں. میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ڈٹرمینیشن ہے نا، جذبہ ہے آپ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتا ہے. اور پھر اس وہم سے بھی جان چھڑانی چاہیے کہ ہر چیز سفارش سے ملتی ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو میں نے کہا نا لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، پیپل آر لوکنگ فار یو. دا اونلی تھنگ از یو شوڈ ہیو دیٹ جذبہ، وہ کریج آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ اپلائی کریں. بالکل. 16 ایئرس کے بعد بٹ اینی ہو، اس سے لانگ اسٹوری میں نے پوری کتاب میں دی ہوئی ہے، پڑھنے والا یہ والا چیپٹر. پھر میں نے نیوی جوائن کر لیا الٹیمیٹلی اینڈ آئی اینڈڈ اپ ان کراچی. تو جو پہلا سفر تھا میرا، جو بری فوج ہے ہماری، یعنی ہماری پاک فوج ہے، اس میں فضائیہ بھی ہے، بری بھی ہے، اور پھر یہ نیوی بھی ہے. تو نیوی کی طرف اتفاقیاً گئے یا کوئی خاص یہ تھا شوق تھا کہ میں نے نیوی میں جانا؟ نہیں، مجھے جو فائنل سلیکشن تھی اس میں چوائس دی گئی تھی. انہیں مجھے فائنل سلیکشن کے بعد یہ بتایا کہ اگر تو آپ نے ملٹری اکیڈمی کا کول آنا تو 6 months بعد آپ کو بلایا جائے گا. ہاؤ ایور اگر آپ پاک بحریہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیکسٹ منتھ سے جوائن کر سکتے ہیں، فیبرری. آپ نے کہا جلدی سے میں تو فوجی بننا چاہتا تھا، جو سچی بات ہے. ہمارے گھر کے ساتھ ہی کھاریاں کینٹ ہے اور وہاں پہ ہر وقت ہمیں فورسز کے لوگ نظر آتے تھے، تو آئی واز ویری ڈٹرمنڈ. لیکن میرا اگر سمندر کا ایکسپیرینس یا پانی کا کریں تو میرا بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں تھا. بٹ وہ جو تھا نا ایک جذبہ کہ ہم نے فورسز میں جانا ہے، اس ملک کی خدمت کرنی ہے، وہ بڑا تھا. تو آپ نے پیشن کو پرائورٹی دیتے ہوئے دیکھا کہ جو چیز پہلے مل رہی ہے میں فوراً. جی، پاک بحریہ اور فضائیہ اور آرمی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. they all are working for the same cause. the mode of apprentice is different. وہاں پہ آپ چلے جائیں تو لینڈ پہ آپ کرتے ہیں یا پانی میں کام کرتے ہیں، آپ ایئر فورس میں، آپ فضا میں ہوتے ہیں. تو دین آئی اینڈڈ اپ ایٹ کراچی. بٹ جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے پہلا سفر لالا موسیٰ سے کراچی تک. اب اس میں جب میں ٹرین میں بیٹھا اور جب میں کراچی کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا، دیکھیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ اس کو میں تھوڑا سا ایک اس میں سے بتا دوں کہ وہ جب آپ ایک بچہ جو 16 ایئرس کا ہے، وہ سارا کچھ گھر، یار دوست، بہن بھائی، رشتہ دار سب کو چھوڑ کے ٹرین میں بیٹھ کے جا رہا ہے، تو وہ پیچھے کیا کیا چھوڑ کے جا رہا ہے. تو ایک دفعہ بچہ سوچتا تو ضرور ہے. تو وہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں سب کچھ ہی تو پیچھے چھوڑ آیا، اور دادا جان جنہیں ہم سب بہت پیار کرتے تھے، دادی جان، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، سبھی کچھ تو چھوڑ آیا ہوں. وہ مٹی کی خوشبو، وہ لہلہاتے کھیت، وہ بڑے بڑے کھلیان، وہ فصلیں، وہ مکئی، وہ باجرا، وہ گندم کی بالیاں، وہ پودے، وہ پھول، وہ خوشبو، وہ میدان، وہ نہریں، وہ دریا، ہائے میرا پنجاب. میں سب کچھ تو پیچھے چھوڑ آیا ہوں. تو میں سوچتا ہوا جا رہا تھا جب میں ٹرین میں جا رہا تھا. مجھے اس وقت یہ بھی خیال آیا، جب کسی بچی کی آپ شادی کرتے ہیں، دلہن جب اپنے گھر سے جاتی ہے تو وہ یہ ضرور سوچتی ہوگی کہ کیا آئندہ میں نے ایز اے مہمان ہی آنا اس گھر میں. تو میں بھی یہ سوچتا جا رہا تھا کہ جس گھر سے آج میں آیا ہوں سب کو چھوڑ کے، تو کیا آئندہ ساری عمر میں چھٹی پہ ہی آیا کروں گا اور ایسے گیسٹ ہی آیا کروں گا کہ میں آئی ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. بٹ دین آئی آلسو ریئلائز کہ یار جس دن ہمارے پیرنٹس
انڈیا سے پاکستان آئے تھے جی جی تو وہ بھی یہ سوچ کے آئیں گے ہمارے پاس تو ایک ہوپ ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم چھٹی پہ گھر آیا کریں گے، ان کے پاس تو وہ ہوپ بھی نہیں تھی. تو سب کچھ چھوڑ کے جب وہ پاکستان آ گئے ایک ہوپ کے ساتھ کہ ہمیں یہاں سب کچھ مل جائے گا، ایک ایسی کنٹری مل رہی ہے ہمیں، ہم نے ایک ایسا ملک بنا لیا ہے جہاں پہ ہر طرح کی آزادی ہوگی، جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، جہاں پہ انصاف ہوگا، جہاں پہ برابری کی حیثیت سے ہم رہیں گے. تو کیا وہ سب کچھ ہم نے اچیو کر لیا؟ آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو 70 سے پہلے والا پاکستان ڈفرینٹ تھا. 70 تک پاکستان میں کوئی بھی جو 2 نمبر آدمی تھا اس کو 2 نمبر کہا جاتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بزرگ کہتے تھے اس بندے کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، یہ رشوت لیتا ہے یا یہ غلط کام کرتا ہے، اس کی گلی سے نہیں گزرنا، اس کے محلے سے نہیں گزرنا، بیکاز یہ کام ٹھیک نہیں کرتا. تو لوگ اس سے ملتے نہیں تھے، لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے، اس کو سوسائٹی میں آئسولیٹ کر دیتے تھے. 70 کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے پاکستان میں. آج جو 2 نمبر آدمی ہیں جس کے پاس بڑی بڑی گاڑی ہیں، آگے پیچھے گارڈ چل رہے ہیں، ہم اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع ہو گئے. آج بچے کہتے ہیں یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، اور جو شریف آدمی ہے آج اس کو کہا جاتا ہے یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو میرا خیال اس ذرا سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی کہ یہ کہاں آ گئے ہیں، ویئر وی آر ہیڈنگ. ویلیوز شفٹ ہو گئی ہیں، کمرشلائزڈ ہو گئی ہیں، ویلیوز کمرشلائز کیوں ہو گئی ہیں، کس ریس میں ہم لگ گئے ہیں کہ اسی لیے پاکستان ہمارا بنا تھا. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس میں جو بھی آپ پیراگراف پڑھے تھے کہ آپ جب جا رہے تھے جی جی کراچی کے سفر میں، اور جو آپ نے اپنی کیفیات کا اظہار کیا اور پھر آپ نے اس کو ملایا اپنے ہجرت کے معاملے، تو میں دیکھ رہا تھا جہاں محبت ہو ہجرت اس کا حصہ ہی ہوتی ہے. بالکل ایسے محبت میں پیورٹی اور پختگی کے لیے ہجرت لازمی ہے. بالکل ایسا ہے، لیکن ہجرت کے لیے ایک کاز ہوتا ہے نا، ایک مشن ہوتا ہے. اگر تو آپ کو مل جائے یو آر ویری ہیپی، لیکن وہ نہ ملے تو پھر آپ یور ہارٹ بلیڈس، پھر آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. میرا خیال ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، جو پاکستان ہم نے سوچا تھا آج وہ پاکستان نہیں ہمیں مل رہا ہے، تو دکھ کی بات تو ہے. مگر اس کتاب کے ذریعے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس دکھ کو ہوپ میں کنورٹ کیا ہے. جی بالکل، کہ دکھ ضرور ہے، نا امیدی نہیں. نا امیدی بالکل بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہنا ہے وہ ہم سب کا فرض بنتا ہے جو میری جنریشن کے لوگ ہیں کہ وہ آنے والی نسل کو تیار کریں. بالکل میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس کے لیے کیا کیا. تو اگلا جو چیپٹر جب میں نے پاکستانی بھی جوائن کر لی تو اس کا نام میں نے لکھا ہے موجوں پہ قدم. موجوں پہ قدم. اچھا، آپ کے جو عنوانات ہے کتاب اسرار زندگی ہے، یہ صوفیانہ ٹرم ہے کافی. موجوں پہ قدم، یہ ایک وہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پانی کے اوپر چل کے جانا معجزہ ہے. تو یہ جب آپ اپنے ایک تو طرز تحریر تو ایک علیحدہ ہے نا آپ کا کمال، مگر جب آپ کتابوں کے عنوانات باب کے عنوانات سوچ رہے تھے تو وہ یہ جو تخلیق میں ایک یونیکنیس ہے یہ کہاں سے آپ کو ملی؟ مجھے سر بچپن سے ہی بہت ساری کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اسکول میں تھا تو میں کرائے پہ کتابیں لے کے پڑھتا ہوتا تھا یا لائبریری سے بارو کرتا تھا بکس میں، بہت کتابیں پڑھتا تھا. وہ میں آگے ایک چیپٹر میں نے لائبریری کے بارے میں لکھا، اس میں جا کے آپ کو ذکر کروں گا کہ میں نے پوری لائبریری کیسے بنا لی. اچھا لولی. تو میں ابھی بات کرتا موجوں پہ قدم کی. تو موجوں پہ قدم یہ نیول اکیڈمی کے بارے میں بیسیکلی چیپٹر ہے. جب ہم نے نیول اکیڈمی جوائن کر لی وہاں پہ کیا شرارتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا، ایک ورڈ یوز کرتے ہیں رگڑا، وہ رگڑا کیسے ملتا تھا ہمیں. دیکھیں ایک بچے کو سویلائز طریقے سے جو سویلین بچہ ہے اس کو ملٹری ٹرمز میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی بڑی جہد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، انکریجنگ بھی ہے، بٹ بڑا ٹف بھی ہے. ان تمام سے گزرنے کے بعد پھر آپ کو وہ جب پاس آؤٹ آپ وہاں سے ہوتے ہیں تو ایک اچھا خاصا فوجی بنا ہوا ہوتا ہے جو بچہ ہوتا ہے، وہ پھر بالکل ڈفرینٹ اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ڈفرینٹ کائنڈ ہوتا ہے. تو پورے جو تجربات ہیں وہ اس میں سارے شامل ہیں. اس سے اگلا جو چیپٹر ہے وہ معمول ہوتا ہے حیات ہے. اس کے بعد نیوی میں پھر میں کہاں کہاں میری پوسٹنگ ہوتی رہی، کیسے میرا وقت گزرتا، وہ ساری ڈیٹیلز اس میں دی ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں اسٹاف کالج کوئٹہ سے میں نے کیا آرمی والا اسٹاف کورس، تو اس کے بعد میری جو پوسٹنگ تھی وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی رہی، اور میری پوسٹنگ پریزیڈنسی میں بھی رہی، پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا. تو وہ سارے تجربات وہاں پہ کیا میں نے سیکھا وہ سارا اس چیپٹر میں دیا ہے. اور اسی دوران جو میں جستجو کرتا رہا تو میں نے اگلے چیپٹر کا نام جستجو رکھا ہے. اور اس جستجو میں نے اس لائبریری کا بھی ذکر کیا جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں بتاؤں گا. چونکہ مجھے بکس پڑھنے کا شوق تھا تو میرا ایسے ایک دن مجھے خیال آیا کہ لالا موسیٰ میں کیوں نہ لائبریری بنائی جائے. اور وہ میں بڑی کوشش کرتا رہا، پہلے لوکل لیول پہ نہ بن سکی،
پھر جب میری پوسٹنگ ہوگی چیف ایگزیکٹو سیکرٹری میں مشرف صاحب کے ساتھ، جی تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ آفیشیل گورنمنٹ لیول پہ ٹرائی کیا. گورنمنٹ آف پنجاب کے تھرو آئی وانٹڈ کہ میرے علاقے میں ایک لائبریری بن جائے. لولی. بٹ مجھے بڑا دکھ ہوا جب یہاں سے سمری واپس گئی ہمارے پاس، پریزیڈنسی میں پہنچی چیف ایگزیکٹو سیکرٹری میں اس نوٹ کے ساتھ کہ وہاں لائبریری کی ضرورت نہیں ہے، لائبریری نہ بنائیں وہاں پہ. ہم نے دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو پھر دوبارہ کوشش کی کہ وہاں پہ لائبریری ہونی چاہیے. تو ایک دن وہاں سے بھی مایوسی ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہوگی. تو میرے بہت سارے دوست تھے، میں نے پھر ان سے ذکر کیا اپنے فرینڈس کے ساتھ. ان میں دیوان یوسف صاحب بڑے کلوز میرے فرینڈ تھے کراچی کے، انہوں نے ہیلپ کی، ہماری بہت سارے دوستوں نے ہیلپ کی. اور ہم نے سیلف ہیلپ بیسس پہ لالہ موسیٰ میں ایک کمانڈر شہزاد لائبریری بنا دی. آج اس لائبریری میں 25,000 بکس ہیں. تو میرا خیال یہ وہ جو جستجو ہے نا، کنسسٹنسی جس کو کہتے ہیں، وہ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. بہت سارے بچے سمجھتے ہیں کہ جی میں زندگی میں رہ گیا ہوں یا فیلئر ہے. میرے خیال حضرت علی کا وہ قول بڑا مجھے یاد آتا ہے کہ میری ہر ناکامی کسی نہ کسی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. تو جب بھی کسی جگہ رہ جائیں آپ، یو ڈونٹ ہیو ٹو لک بیک، لک فرنٹ، آگے بات کریں، آگے کی بات کریں آپ، اور کنسسٹنسی لائیں. جذبہ اور زیادہ آپ کا شدید ہونا چاہیے، چاہت جو ہے نا وہ اور زیادہ شدت ہے. اور آپ نے جب لائبریری قائم کی وہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے ابھی بہت سارے بچے ہوں گے جو آگے چل کے ایس ایم شہزاد کی شکل اختیار کریں گے. بالکل. آئی وش. میں تو دیکھیں جی گجرات کی کھاریاں، منڈی بالدین، اس پورے علاقے کی ڈنگا کے جتنے بھی بچے ہیں، چاہے وہ کالجز میں یا یونیورسٹیز میں، وہ سب وہاں آتے ہیں بکس کو کنسلٹ کرنے کے لیے. آج بھی وہاں پہ میں نے ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے، اور منتھلی بیسس پہ بچے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے تو وہ وہاں لکھ کے چلے جاتے ہیں. وہ لسٹ میرے پاس آ جاتی ہے. میں آج بھی لاہور سے کتابیں خرید کے وہاں بھیجتا رہتا ہوں. میرے بہت سارے دوست ہیں جو آج بھی مجھے گفٹ کرتے ہیں بکس، وہ ساری بکس وہیں جاتی ہیں. اور یہ ضرور یہاں سے پڑھ لکھ کے لوگ نکلیں گے. ایک بھی بچہ اچھا وہاں سے نکل آیا تو میں کہوں گا I have made my day. جیسے آپ نے اپنا بیان فرمایا نا کہ آپ پہلے کرائے پہ کتابیں لے کے لائبریری ہوتی تھی، تو کتابوں سے ہی تحریک ملی، اور کتابوں کے تحریک کے بعد آپ نے جی ایچ کیو لکھا. ایگزیکٹلی. نو ون نوز کہ آج اس لائبریری سے کتنے لوگ پڑھیں گے، تحریک ملے گی، اور آگے کس کس قوم کے شعبے میں جا کے خدمت سر انجام دیں گے. آگے ہم چلتے ہیں. اس کا اگلا جو چیپٹر ہے وہ دلچسپ و عجیب. وہ بہت سارے واقعات ہیں جو میں نے اپنی زندگی لکھی، جو تجربات ہیں، ایکسپیرینسز ہیں. وہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ وہ واقعی دلچسپ بھی ہیں اور عجیب و غریب بھی ہیں. وہ انبلیویبل قسم کے ہیں واقعات. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوگا تو آپ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو ذکر کرتا ہوں جو میں نے اس بک میں بھی لکھا ہے. میں نیول ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوں تو مجھے فون آتا ہے کہ جی وہ میں اپنے والد کو CMH اوکاڑا میں لے کے آیا تھا، تو 3 لاکھ روپے بل بن گیا. تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں بہت غریب آدمی ہوں، ان کو کہ میرے بل کم کر دیں. تو میں نے اس کو کہا جو صاحب مجھے کال کر رہے تھے کہ میں آپ کو پہچانا نہیں، میں نے جانتا نہیں آپ کون ہیں. تو اس نے کہا جی میں بھی نہیں جانتا ہوں، میرے فرینڈ کے ان کے دوست لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے نمبر دیا تھا کہ اسلام آباد میں شہزاد صاحب ہیں، ان سے بات کروں. تو 3-4 جگہ سے ریفرنس ہوتا وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے فون کیا. خیر نہیں ہو، میں نے اپنے PA سے کہا کہ CMH اوکاڑا میں میری بات کروائیں. تو کوئی بریگیڈیئر صاحب CO تھے، انہوں نے ان سے میری بات کروائی. تو میں نے بریگیڈیئر صاحب کہا جی یہ والا کیس ہے، اس سے یہ بندہ ہے، بڑا غریب آدمی ہے، اگر آپ ان کی ہیلپ آؤٹ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ سر سرکاری ہاسپٹل ہے، آپ کو پتا آڈٹ آبجیکشن آ جائے گا. میرے پاس تو کیسے فنڈز نہیں ہیں میں ان کی ہیلپ آؤٹ کروں، تو دے ہیو ٹو پے دی بل. تو میں نے فون بند کیا اور میں دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر اس بندے کا بل پے ہو جائے، بڑا غریب آدمی ہے. جس طرح کہ انہوں نے مجھے دکھ بھری داستان اپنی سنائی تھی. تو تھوڑی دیر میں کال بیک آ گئی بریگیڈیئر صاحب کی. انہوں نے کہا سر وہ آپ کا بل پے ہو گیا. تو میں نے کہا کیسے پے ہو گیا بل؟ تو انہوں نے کہا جو ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو میرے سامنے ایک بزنس مین بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا اگر یہ اتنا غریب آدمی ہے تو اس کو بلاؤ تو میں اس کا بل پے کر دیتا ہوں. تو ہم نے اس بندے کو بلا لیا تھا، تو انہوں نے اس کا بزنس مین نے بل پے کر دیا ہے. تو یہ تھینک یو ویری مچ. اگر آپ نہ ہمیں فون کرتے تو شاید یہ نہ سنتے اور اس کا بل نہ بھیجتے. اب اس پوری چیز میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ایک فون سے ایک بندے کا کام ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ سر کسی کے کام کرتا ہے. یہ میرے بس میں نہیں، نہ اس بریگیڈیئر صاحب کے بس میں ہے، نہ اس انڈیویجول کے بس میں. کہاں سے لاپتہ ہوتے یعنی اللہ پاک نے میسج کہاں سے کس کو کروایا اور پے کہاں سے کروایا. جب میں پریزیڈنسی میں تھا یا پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا تو بیوروکریسی کے ساتھ میرا بڑا کلوز لنک تھا. میں نے کہتا تھا کام کیا کریں لوگوں کے. تو اکثر کا یہ خیال تھا کہ آپ ہر ایک کے کام کرتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں کرنے چاہیے کام.
میرا جو ذاتی مشاہدہ ہے یا تجربہ ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو آپ کے پاس بھیجا ہے، فرسٹ اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ اس کا ہیلپ ضرور کریں، کوشش ضرور کریں اس کا کام کرنے کی. آپ نہیں کریں گے نا تو کوئی اور کر دے گا، سو آپ اس کو مل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرسٹ اپرچونٹی آپ کو دی ہے. تو میں نے تو بہت ہی شروع سے ہی میرا یہ ہے کہ میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی بندے کا جو آپ کے دائرہ اختیار میں ہے وہ کر دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. تو اس میں بہت سارے واقعات میں نے اس چیپٹر میں لکھے ہیں جو میری زندگی میں ہوئے. یہ چھوٹی چھوٹی موٹیویشنل سٹوریز ہیں، چھوٹی چھوٹی موٹیویشنل سٹوری ہیں. میں اسلام آباد میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو جب میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، آپ کو پتا جمعہ میں آپ جلدی سے ایک شلوار قمیض پہن کر مسجد چلے جاتے ہیں، تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میں نے کشمیر جانا ہے، مجھے کرایہ چاہیے. تو کچھ لوگ دے رہے تھے پیسے، تو مجھے پتا تھا میری جیب میں پیسے نہیں. بہرحال میں نے سوچا کہ میں گھر جاتا ہوں، جلدی سے پیسے لا کے اس کو کچھ دے دیتا ہوں. اور میں مسجد سے گھر آیا تو میری وائف نے کہا کھانا تیار ہے، کھانا کھا لیں. تو میں نے کہا بس میں 2 منٹ میں آیا. تو میں نے الماری میں سے اپنا وہ والیٹ نکالا تو دیکھا اس میں صرف اس وقت 500 روپیز تھے اس وقت. تو میں نے سوچا میں 500 ہی دے دیتا ہوں اس کو. اب میں 500 جیب میں ڈال رہی ہوں، میں سوچتا ہوا جا رہا ہوں اس کے پاس. جب میں پہنچا تو میں نے کہا کہ کشمیر کا کرایہ پورا ہو گیا، تم کہتے ہیں میں نے کشمیر جانا ہے. تو اس نے کہا جی 300 اتنے پیسے پورے ہو گئے ہیں اور مجھے اتنے چاہیے تھے 800 اتنے، تو 500 کم ہے. تو میں نے 500 اس کو دے دیے. وہ دے کے میں واپس آ رہا ہوں. لیکن میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اگر آج کوئی گھر میں مہمان آ گئے تو شاید کولڈ ڈرنک منگانے کے، بوتلیں منگانے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں گھر میں. میں گھر آ کے بیٹھا، میں نے پہلے نوالا ہی توڑا تو بیل بج گئی. اور میں نے کہا وہی ہو گیا، کوئی گیسٹ آ گئے. میں نے دروازہ کھولا تو ہمارے فادر کے، ہمارے ابو کے ایک فرینڈ تھے کھڑے ہوئے اپنی وائف کے ساتھ. تو کہتے ہیں بس بیٹا میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ کو دیکھنے آیا تھا. میں تو پیمز ہاسپٹل آیا ہوں اپنی وائف کو دکھانے کے لیے. تو میں نے بڑا انہوں نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، اندر آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ڈاکٹر صاحب اٹھ جائیں گے. ہم یہاں سے گزرے تھے، ہم نے کہا آپ سے مل لیں، آپ کے والد نے ذکر کیا تھا آپ کا. اور ساتھ ہی انہوں نے نکال کے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ مجھے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں. تو میں نے انہیں بڑا کہا کہ نہیں آپ اندر آئیں. تو انہوں نے بالکل اندر نہیں آئے، وہ نہ ایک قدم بھی انہوں نے اندر نہیں نکلے کہ وہ 1000 روپے کا نوٹ مجھے ضرور پکڑا دیا. اور وہ چلے گئے. ایک میرے خیال کوئی فیو منٹس کی یہ بات ہوگی، 1 یا 2 منٹ کی، کہ وہ آئے، پیسے پکڑے اور چلے گئے. تو میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فوراً ڈبل کر دیے پیسے. جو آپ کی نیت ہے نا اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے. تو یہ وہ موٹیویشنل جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے میں نے اس کتاب میں لکھے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ پہ آپ کا توکل جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پہ بلیو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. یعنی اگر میں اس کو ریلیجیس ٹرم میں کہوں تو یہ ہوگا یہ صوفیزم ان ایکشن ہے. جی بالکل ایسا، بالکل ایسا. آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں یہ کہہ رہا تھا. اچھا اس کے اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے آخری خواہش. آخری خواہش کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آئندہ خواہش نہیں کروں گا. کتاب میں آخری خواہش ہے. کتاب میں اس وقت تک میری خواہش تھی، اس ایڈیشن کی آخری خواہش. جی جی بالکل. میں اکثر یہ بات کرتا تھا اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کہ یار وہ جو قرض اتارنا ہے نا ہم نے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تب بھی مجھ سے میرے ایک ٹیچر نے پوچھا کہ آپ اچھے خاصے سروس میں ہیں، اتنے ہائی رینک ہے آپ کے پاس، اتنے بڑے عہدے پہ ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے پی ایچ ڈی کرنے کی. تو میں نے انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں میں کوئی اسکول بناؤں، کالج بناؤں، بچوں کی تربیت کروں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پی ایچ ڈی کر کے آپ بچوں کی تربیت کریں گے، کیا بات آپ نے کیا. لوگ تو سارے کہتے ہیں پیسے ارن کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں نے کہا پیسوں کا معاملہ نہیں ہے سر، وہ گیپس ہیں جو ہم بچوں کو بتا نہیں سکے. میں اپنے بچپن سے یہ سنتا آ رہا تھا کہ میٹرک میں اگر آپ انگلش کا پیپر پاس کر لیں تو اس کے بعد انگلش نہیں ہے. اور ہمیں 2-4 انہوں نے مضمون بتایا کہ جناب مائی فرینڈ ہاؤس اینڈ فائر، یہ وہ نسیم علی کی کہانیاں سنائی اور کہا جی یہ پاس کر لیں پیپر اور انگلش سے جان چھوڑ جائے گی. وہ ہو گیا. لیکن جب میں کالج میں آیا تو دیر واز اے بگ سرپرائز کہ کالج کا سارا سلیبس انگلش میں تھا. یہ بات ہمیں میٹرک میں بتا دیتے. ہمیں تو اپنے 6 کلاس میں ABC سکھانا شروع کی تھی، پرائمری اسکول میں کیوں نہیں سکھائی آپ کو. اور اگر آپ نے کالج میں انگلش کا رکھنا تھا تو پہلے سے تیار کرتے ہیں ہمیں. اینی ہو جب آپ کوالیفائڈ کر کے پاکستان میں کوئی جاب جوائن کرتے ہیں تب آپ کو شوق ملتا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل لینگویج تو اردو ہے، لیکن جو سروس لینگویج ہے وہ انگلش ہے. اگر سروس لینگویج انگلش ہے تو بچپن سے ہی آپ کو کیوں نہیں انگلش پڑھائی جاتی. تو وہ گیپس ہیں جو بچوں کو بتانے بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ نے الٹیمیٹلی جاب کرنی ہے تو ڈے 1 سے انگلش پہ عبور حاصل کریں. پھر زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں.
ایک یہ کہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے اردو اور انگلش، دوسرا آپ کو بولنا آنا چاہیے، اسپیکنگ پاور آپ کو چاہیے، آپ کا کمیونیکیشن اسکل اور آپ کا ریٹن اور رائٹنگ ایکسپریشن جو ہے آپ کا، اگر ریٹن ایکسپریشن ٹھیک نہیں ہے، کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کوئی جاب میں آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ لیکن کون یہ بچوں کو بتائے؟ یہ وہ ریزنز تھے جو میں سوچتا تھا کہ میں کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں جاؤں، یعنی تعمیر شخصیت، وہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ آج ہم نالج ڈلیور کر رہے ہیں، مگر وہ ایک کہتے ہیں نا انوائرمنٹ جس میں پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کی اور مجھے منہاج یونیورسٹی میں لا کے بٹھا دیا۔ اب اس یونیورسٹی میں یہ کہتا ہوں یہ یونیورسٹی نہیں ہے، یہ انسان سازی کا ایک کارخانہ ہے جہاں پہ انسان تیار کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہر یونیورسٹی میں تیار کیے جاتے ہیں، لیکن اگر صرف تعلیم دیں، تربیت نہ کریں تو آپ کی شخصیت سازی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے انسان سازی کرنی ہے، شخصیت سازی کرنی ہے، پھر آپ کو ان ایلیمنٹس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ایلیمنٹس ہیں، وہ ان پہ پورا ہم توجہ دیتے ہیں اپنی اس یونیورسٹی۔ لولی نہیں، میں نے دیکھا ماشاءاللہ فاسٹسٹ گروئنگ یونیورسٹی میں پاکستان ہے، اور اندر میں نے آ کے جب دیکھا مختلف ایریاز میں، تو جو اس کی بلڈنگ میں جو آرٹسٹک پہلو ہے، ایک ہوتا ہے اسٹرکچر کھڑا کر دینا، اور ایک اسٹرکچر میں ماضی کو بھی لے آنا، ماضی، حال اور مستقبل جمع کر دینا۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام، ان کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہم اس یونیورسٹی کو چلاتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ایم آبجیکٹیوز ہم نے بنائے ہیں یا ویژن بنائے اس یونیورسٹی کو، وہ وہاں سے ہم نے ڈرا کی، روشنی ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ اور اس کی امپلیمنٹیشن ڈاکٹر حسین محی الدین قادری ہیں، وہ ان کا فوکس صرف تربیت پہ ہے۔ ان کے مطابق تعلیم و تربیت نہیں، تربیت و تعلیم ہے، پہلے تربیت کریں پھر آپ یہ کریں۔ سیکوینس میں بھی برکت اور گڑبڑ دونوں ادھر ہی ہیں۔ اور آپ یقین کریں جو بچے یہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی تربیت ہوئی ہوئی ہے، وہ دور سے آپ کو نظر آتا ہے۔ آخری چیپٹر جو اس بک کا ہے وہ ہے حرف آخر۔ اس میں موٹیویشن ہے، موٹیویشنل چیزیں ہیں، بچوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کتنے مشکل حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچتا ہے بندہ۔ یہ دیکھیں آج کل ایک ٹرینڈ ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے کہ میں رات کو سوں گا، صبح میں یہ بن جاؤں گا۔ ایلن ماسک آپ ایک رات میں نہیں بن سکتے، یو ہیو ٹو ورک ویری ویری ہارڈ۔ اور جو لوگ کامیاب ہیں یا کسی نہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا ہارڈ ورک گزارا، مستقل مزاجی ہے، ہارڈ ورک ہے، مشکلات سے گزر کے یہاں تک پہنچے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا پیراگراف اس میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی انہیں مشکلات کا اس میں ذکر ہے، اور وہ بڑا زبردست ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں 16 سال کی عمر میں پاک بحریہ میں شامل ہوا، ہم اس وقت صبح 4:30 بجے اٹھ کر ساحل سمندر کی ٹھنڈی ریت پہ لمبی کراس کنٹری اور فزیکل ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے، تو ہمارے سویلین دوست اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے تھے۔ اکثر اوقات ٹرینر کے ہاتھ میں نائلون کی ایک موٹی رسی ہوتی، جب بھی کوئی کیڈٹ سست ہوتا یا رکنے کی کوشش کرتا اس کو زور سے پڑھتے اور ہفتوں اس کا نشان نہ جاتا۔ آدھا دن ہمارا پریڈ گراؤنڈ میں گزرتا جہاں ڈرل انسٹرکٹر کے ہاتھ میں ایک سیاہ چھڑی ہوتی۔ تیراکی کے دوران سمندر میں غوطہ خور ہمارے ساتھ اترتے اور معمولی سی غلطی پر غوطے دے دے کے ہمارا برا حال کر دیتے۔ سخت سردی، صبح کے 4 بجے، ننگا جسم، ٹھنڈا پانی، تیراکی اور پھر گراؤنڈ کے چکر۔ ہم مشین گن رائفل کندھے پہ اٹھا کے فائرنگ پوائنٹ تک آتے جاتے، مینگرووز کے جنگل میں دلدل والے کیچڑ سے اکثر گزرتے۔ اس جنگل میں سانپ بچھو سے لے کے ہر طرح کے زہریلے حشرات موجود ہوتے۔ لانگ بوٹ پہن پہن کر پاؤں میں چھالے پڑ جاتے اور پاؤں شدید زخمی ہو جاتے، لیکن سارا دن انہی بوٹوں میں انہی زخموں کے ساتھ گزارنا پڑتا۔ جب بحری جہازوں پہ ٹرانسفر ہوئی تو بھارت سے ہمارے حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ کئی بار گھر والوں کو خط لکھا کہ اب جا رہا ہوں، شاید واپس نہ لوٹ پاؤں۔ زندگی یوں ہی گزرتی رہی، عیدیں اور شبراتیں کب آئیں اور کب گزر گئیں معلوم ہی نہ ہو سکا۔ بڑی بہن کی شادی ہوئی، چھٹی نہ ملی۔ سب رشتہ دار اور باقی بہن بھائی گھر میں رونق سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کا لاڈلا بھائی سمندر کی لہروں سے نبرد ازما تھا۔ دادا جان کی میت سین میں رکھی تھی اور پوتا گوادر پورٹ کی حفاظت پہ مامور تھا۔ تایا جی کی میت قبر میں اترنے کی منتظر تھی اور بھتیجا سمندر میں بحری قزاقوں سے لڑ رہا تھا۔ شادی ہوئی تو بیگم کو کراچی جیسے خطرناک شہر میں تنہا چھوڑ کر کئی ہفتے سمندر میں ملکی سلامتی کی خاطر
شب روز گزارتا. واہ. بچے پیدا ہوئے تو انہیں کھیلتے کودتے نہ دیکھ سکا. میں ہمیشہ رات کو دیر سے گھر پہنچتا اور صبح جلدی گھر سے آ جاتا. بچوں کا بچپن میں نے بستر پہ سوئے ہوئے ہی دیکھا. واہ. یہ کہانی میری نہیں، یہ ہر اس فوجی کی کہانی ہے جو انہی راستوں سے گزرتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو پھر اوپر آتے ہیں. بالکل تو ایسے. آج کے بچے کو بھی چاہیے کہ ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں تاکہ وہ کامیاب اور سکسیسفل ہو گئے. کامیابی کی قیمت بھی پے کرنی پڑتی ہے، جب بھی آپ نے پڑھ کے سنا ہے. ایگزیکٹلی، یو ہیو ٹو پے دی پرائس. آئی وش کہ ہمارے ہاں آڈیو بکس کا رواج نہیں ہے. جی جی انگریزی میں تو ہے. تو آپ جیسے بیان فرما رہے تھے، پیراگراف پڑھ رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو منظر کشی آپ نے کمال کی ہے، پھر آپ کا اپنا انداز بیان ہے، وہ سونے پہ سہاگا ہے. تو کاش ہمارے ہاں اردو بکس کی آڈیو بکس کا بھی رواج ہو تو زیادہ مزہ آتا پڑھ کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ تعارف جو نئی کتاب آئی ہے پاکستان میری ٹائم ٹورزم کے اوپر، اس پہ بھی کچھ اظہار خیال فرما دیں. جی سر، یہ نئی بک ابھی میری کل ہی لانچ ہوئی ہے پاکستان میں. یہ ہے پاکستان میری ٹائم ٹورزم. اچھا ماشاء اللہ. پاکستان کی جو کوسٹ ہے وہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ بڑی کوسٹ ہے. اس کوسٹ پہ بے شمار ایسے پوائنٹ ہیں جن کے اوپر ٹورزم کی فیسلٹیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ان تمام پوائنٹس کو، چاہے وہ بلوچستان کی کوسٹ پہ ہو یا سندھ کی کوسٹ پہ، کوئی 14 کے قریب ایسے پوائنٹ ہیں جو سندھ کوسٹ پہ ہیں اور 24 کے قریب پہ ایسے پوائنٹس ہیں جو بلوچستان کوسٹ پہ ہیں. ان تمام کا ذکر اس میں کیا ہے. ایک ایک پوائنٹ کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایگزسٹنگ فیسلٹیز وہاں پہ کیا ہیں آج، وہاں پہ ٹورسٹ اٹریکشن کیا ہے، اور فیوچر کی ریکمنڈیشن وہاں پہ کیا ہونا چاہیے. اور میرا خیال یہ آل انکمپسنگ بک ہے. اس سے پہلے اس ٹاپک پہ کوئی بک نہیں آئی. وہ تصویریں دیکھ کے میں سمجھ رہا تھا شاید سوئٹزرلینڈ کی اور پتہ نہیں باہر کے ملکوں کی ہے. وہ جب آپ نے ذکر کیا یہ پاکستان ہے. وی آر بلیسڈ، یو نو. اللہ تعالیٰ نے میری ٹائم کی اگر آپ بات کرتے ہیں، ہماری کوسٹ کی بات کرتے ہیں، جو چیزیں وہاں پہ دی ہیں، وی آر بلیسڈ. میرا خیال اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ ہر وقت بار بار ایک ہی لفظ کہنے کے کہ پاکستان ایگریکلچر ہے. اب ہمیں کہنا چاہیے پاکستان میری ٹائم نیشن ہے. اور ہمیں سب کو فوکس کرنا چاہیے اپنی کوسٹ کے اوپر اور اپنے سی کے اوپر. اس پہ یہ کمپلیٹ گائیڈ لائن ہے فار دی ٹورسٹ. جو ٹورسٹ ہیں یہ ان کے لیے مسٹ ریڈ بک ہے. یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ہے کہ یہ آپ نے ان کو کام کر کے دے دیا کہ ایگزیکٹلی اس سے آگے کچھ کرنا ہے، اس سے آگے انہوں نے ابھی کچھ کرنا ہے. تو اس سے بڑی زبردست پکٹوریل بک ہے. اس میں بڑی خوبصورت پکچرز بھی دی ہیں ہم نے ہر پارٹ کی. اگر آپ بات کرتے ہیں انڈیویجول، تو نہ صرف ڈیٹیلز اس میں دی ہیں ہم نے ساری چیزوں کی، بلکہ ہر چیز کی پکچرز بھی اس پہ دی ہیں. تو بہت خوبصورت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ مسلسل سفر میں ہے کہ یہ اگلا سفر. جی جی، میں نے تو کہا ان کو کہنا کہ ہم مسلسل سفر میں ہیں. سفر تو کبھی ختم ہی نہیں ہونا آپ کا. ایکچولی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی میں پاس وقت بہت زیادہ ہے اور میں آرام سے کر لوں گا، یہ میں بعد میں کر لوں گا. ٹرسٹ می، میں ہمیشہ یہ فیل کرتا ہوں کہ میرے پاس وقت بڑا کام ہے. I take every lunch as a last lunch, every dinner as a last dinner. Sense of urgency. مجھے ہی نہیں پتا کہ کل میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو بڑا کم قلیل وقت ہے میرے پاس، اسی میں کرنا ہے میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے. جو کچھ بھی میں دیکھیں، میں ابھی بھی 17-18 آورس کام کرتا ہوں. میں یہاں سے جا کے رات کو بھی کام کرتا ہوں، بیکاز مسلسل سفر میں اور وقت بڑا کم ہے. تو جو کچھ بھی کرنا ہے اسی قلیل وقت میں آپ نے کرنا ہے. اور لیگیسی چھوڑ کے جانا بھی بڑا یعنی سر نئی نسل کو ٹرین کر کے جانا ہے آپ نے. آپ جیسے بچے یہاں پہ ہوں، لوگ کہیں کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینس جو ہیں ان سے نئی نسل کو ٹرین کریں، ان کو سکھائیں کچھ. اگر ہم ان کو بغیر بتائے بغیر سکھائے چلیں گے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. آپ کی ہر بات میں ایک نصیحت بھی تھی، کہانی بھی تھی. اگر میں اس کو سمرائز بھی کروں تو سمرائز کرنا بھی ایک بذات خود بڑا مشکل کام ہے. میں چاہوں گا آخر میں حرف آخر، انٹرویو کے حرف آخر میں نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ ویسے تو سارا انٹرویو ہی پیغام ہے. سر میں صرف ایک بات کہوں گا، ڈپارٹ وتھ اسمائل. واہ. جب آپ اس دنیا سے جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں. واہ. پریشانی کے عالم میں نہ جائیں. اس کے لیے ضروری اتنا ضرور کچھ نہ کچھ کر جائیں کہ جب آپ اوپر جا کے آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں تو آپ بتائیں کہ یہ لسٹ لے کے آیا ہوں، میں تو یہ کر کے آیا ہوں. ماشاءاللہ. آپ کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانی کے لیے میں یہ آسانیاں پھیلا کے آیا ہوں. تو ون مسٹ ڈپارٹ وتھ اسمائل. ہم سب کو مسکراتے ہوئے جانا چاہیے. ویل تھینک یو ویری مچ. آپ کا بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور امید ہے آپ سے وقتاً فوقتاً ملاقات ہوتی رہے گی. آپ کی جو انگلش بک ہے میری ٹائم افیئرز، جب اس کی انوگریشن ہو جائے گی
تو اسی کہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پھر ہم اس پہ بھی ڈیٹیل جی سر شور ان شاء آج تو ایک تعارفی تھوڑی سی گفتگو ہو گئی، تو آپ کا بے حد شکریہ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔